کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا عظیم پیغمبر، عظیم نبی، یوں سفر کر رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، وہ ساری کی ساری بستی ویران ہوئی پڑی ہے، مکان گر گئے، چھتیں گر گئی، دیواریں گر گئی، انسان مر گئے، ایک بھی انسان پوری بستی میں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پہ سوار تھے، اپنے ایک گدھے کو ایک جگہ پہ باندھا، اپنے کھانے پینے کا سامان ایک طرف رکھا اور سائے میں بیٹھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہنے لگے قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے پروردگار عالم اس بستی کو تو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ ساری ویران ہوئی پڑی، مکان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، انسان سارے مر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے عزیر علیہ السلام پہ موت کو مسلط کر دیا، موت آ گئی، اور موت آئے 100 سال گزر گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، ایک صدی گزر گئی، پورا 100 سال گزرا، لیکن عزیر علیہ السلام کے پاس نہ تو اللہ نے کیڑے مکوڑوں کو آنے دیا، نہ عزیر علیہ السلام کی کسی کو اطلاع ہوئی، اور 100 سال جب گزرا آواز آئی اے میرے عزیر اب بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ عزیر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، 100 سال گزر چکا تھا، اور کیا دیکھا؟ ساری کی ساری بستی آباد شہر بن چکا ہے، لوگوں کی چہل پہل ہو رہی ہے، اور بھی زیادہ رنگ رنگینیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور پروردگار عالم نے فرمایا قال کم لبثت، قال کم لبثت، اے میرے عزیر کتنی دیر ہو گئی تجھے یہاں پہ سوئے ہوئے؟ عزیر علیہ السلام فرمانے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، اے میرے پروردگار آدھا دن گزرا یا ایک دن گزرا ہے؟ آدھا دن یا ایک دن؟ آواز آئی میرے عزیر آدھا دن نہیں، ایک دن نہیں، تجھے یہاں پہ پڑے ہوئے 100 سال گزر گئے، صدی گزر گئی۔ عزیر علیہ السلام بیدار ہوئے، پروردگار عالم نے فرمایا میرے عزیر میری قدرت کو دیکھ، میری قدرت کو دیکھ، میرا کمال دیکھ۔ قرآن کہتا ہے وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اے میرے عزیر آ میری قدرت کو دیکھ، میری الوہیت کو دیکھ، میری ربوبیت کو دیکھ، میری خدائی کو دیکھ، میرے کمال کو دیکھ، اپنے کھانے کی طرف نظر دوڑا۔ عزیر علیہ السلام نے اپنا کھانا دیکھا، وہ 100 سال گزر گئے، روٹی تازہ کی تازہ پڑی ہے، 100 سال گزر گئے، روٹی تازہ کی تازہ، اور جو شربت ساتھ تھا، جو جوس ساتھ تھا، جو اناروں کا جوس تھا، اور جو انجیر ساتھ تھی، وہ بھی تر و تازہ ہے۔ اور فرمایا وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
आवाज आई, ऐ मेरे उज़ैर अपने गधे की तरफ देख। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने गधे को देखा तो हड्डियां बनी पड़ी हैं, कोई हड्डी उधर कोई हड्डी उधर, गोश्त नहीं, परिंदे खा गए, जानवर खा गए, गोश्त नहीं, हड्डियां का ढांचा, हड्डियां भी बिखरी पड़ी हैं। फरमाया मेरे उज़ैर आप अपनी आंखों से देख मैं कैसे आबाद किया करता हूं, मैं मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुरान कहता है, कुरान कह रहा है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे थे, एक हड्डी उधर से आई, एक हड्डी उधर से आई, एक खुर इधर से आया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं उन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ रहा है और खाल चढ़ रही है, बाल लग रहे हैं, सारा का सारा गधा बना उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने, और सामने हजरत उज़ैर के खड़ा हो गया। फरमाया मेरे उज़ैर देख लिया मैं कैसे जिंदा किया करता हूं। उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मालिक मुझे पता चल गया कि तू हर चीज पे कादिर है, जो चाहे तू कर सकता है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। अब कुरान करीम में तीसरा पारा है, तवज्जो रखना। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजारों नबियों के जद्दे अमजद हैं, हजारों नबियों के। एक मर्तबा ये समंदर के करीब से गुजरे, समंदर के किनारे पे एक मुर्दार है, जानवर मरा पड़ा है। इधर समंदर में मौज आती है और समंदर के जानवर भी किनारे पे आते हैं और उस मुर्दे जानवर को खाते हैं। जंगल से आए वो भी खा रहे हैं, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी खा रहे हैं। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, परिंदे खा रहे हैं, हवा में उड़ने वाले, जंगलों में रहने वाले, समुद्रों में रहने वाले, इन सारे गोश्त पोस्ट को क़यामत के दिन अल्लाह कैसे इकट्ठा करेगा, सोच आई ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दामन फैलाया, झोली फैलाई। अब तवज्जो रखना, कुरान कहता है काल इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफा तुहिल मौता, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मुझे दिखा दे मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अब आज काल अवलम तुमिन, काल अवलम तुमिन, ऐ मेरे खलील तुझे मेरी कुदरत पे यकीन नहीं। मालिक आगे भी तो खलील था ना, फौरन संभला और कहने लगे मालिक यकीन बड़ा है, तू मुर्दों को जिंदा कर सकता है, करने पे कादिर है, सब कुछ कर सकता है। काला भला क्यों नहीं, तू कर सकता है, जिंदा करने पे कादिर है। कहने लगे काला भला भला कल्बी, ऐ मेरे मालिक मैं तो दिल का इत्मीनान चाहता हूं, देखना चाहता हूं तू करता कैसे है। कर सकता है मुझे यकीन है, लेकिन ये आंखों से देखना चाहता हूं तू मुर्दों को करता कैसे जिंदा है। अब तवज्जो रखना, आगे भी तो खुदा है ना। आवाज आई काल काल फखुज अरबातम मिनत तय्यीर, ऐ मेरे खलील, ऐ इब्राहिम जी परवरदिगार, चार परिंदे पकड़, चार बोलो और बुलंद आवाज से, नींद तो नहीं आ रही, बुलंद आवाज से, चार परिंदे पकड़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौवा पकड़ा, एक मुर्ग पकड़ा, एक मोर पकड़ा और एक कबूतर पकड़ा। आवाज आई फसुरहुन्ना इलैक, ऐ मेरे खलील, ऐ मेरे इब्राहिम जी रब्बे जलील, इन चारों को ज़िबा कर दे और इनकी बोटियां बोटियां कर दे,
ان کے پنجے الگ کر دے، ان کا گوشت الگ کر دے، ان کے پروں کو الگ کر دے، ان کی چونچے الگ کر دے، اور پھر تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے اے میرے خلیل ان کا قیمہ بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونچ کا، پروں کا، گوشت کا، پنجوں کا، تمام کے تمام کا قیمہ بنا دیا، اور پھر اس قیمے کو یوں ملا جلا دیا۔ اب میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے گھروں میں جاؤ، تیسرا پارا، دوسرا رکوع، اور اٹھا کر ترجمہ پڑھ کے دیکھو۔ قرآن کہتا ہے فَسُرْهُنَّ إِلَيْهِ، قرآن کہتا ہے ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اے میرے خلیل اب اس قیمے کو چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ قیمہ اٹھایا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، چاروں طرف قیمہ پھینک دیا، اور آواز آئی ثم ادعوهن یاتینک سعیا، اے میرے خلیل ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، مرغا صاحب بلایا ہوگا نا، اب کیا دیکھا؟ چونچ کا ایک ٹکڑا ادھر سے اڑ کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے اڑ کے آ رہا ہے، کوئی پر ادھر سے آ رہا ہے، کوئی پنجہ ادھر سے آ رہا ہے۔ وہ ذرات، وہ قیمہ، وہ بنا بنایا، وہ تمام کے تمام اڑ اڑ کے سامنے آ رہی ہیں، ہڈیاں بن رہی ہیں، اوپر گوشت تر رہا ہے، اوپر پر لگ رہے ہیں، اور سارے کے سارے جانور، وہ پرندے اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ قرآن کہتا ہے یاتینک سعیا، وہ چاروں کے چاروں بالکل زندہ ہو کر خلیل اللہ کے سامنے آ گئے۔ خلیل اللہ کہنے لگے مالک میں جان گیا تو ہر چیز پہ غالب ہے، جو چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، موت آئے گی، ایک دن آئے گا اللہ نے قبروں سے اٹھا کر جیسے ان پرندوں کے قیمے کو الگ الگ کو بھی جمع کر لیا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس مردار جو اس کا گوشت مختلف پرندوں کے پیٹوں میں چلا گیا، اس کو بھی پروردگار عالم اکٹھا کرنے پہ قادر ہے۔ جب ان پرندوں کے قیمے کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر، ایمانداری سے بتاؤ ہمیں قبروں سے دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں؟